بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 20، یعنی 20واں پارہ اصل میں شروع ہو جائے گا اس کا پہلا رکوع، تو کیونکہ 21ویں پارے میں 19 رکوع ہی ہیں ٹوٹل، تو میں نے اس کو مجازاً 20واں رکوع کہہ دیا کیونکہ آدھا 19واں اور پھر 22ویں کا آدھا شروع ہو چکا ہوگا۔ خیر، ہم سورہ احزاب کا رکوع نمبر 5، اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اس کی تفسیر کا کچھ حصہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں ڈیٹیل سے، اس کا شان نزول بیان کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اور مسکنت کی وجہ سے آپ کی ازواج نے جب پیسوں کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ ناگواری ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غربت والی زندگی کو اختیار کیا تھا۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں اور اس کی کیا تفصیل ہے، پچھلے ایپیسوڈ کے لاسٹ میں آپ سن سکتے ہیں، میں اب اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، ہم آگے چلتے ہیں۔ اے نبی قل لازواجک، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زینت کو چاہتی ہو، دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے دیتا ہوں اور عمدہ طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ وہ رخصت کیسے کروں گا کہ میں تمہیں طلاق کا اختیار دے دوں گا۔ تبھی بخاری مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی ازواج میں سے ہر ایک کو طلاق کا اختیار دیا۔ تو شرعاً یہ جائز ہے کہ مرد اپنی زوجہ کو طلاق کا اختیار دے، اور یہ میں پچھلے ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ مرد اگر عورت کے بیسک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اس پر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے یا طلاق کا اختیار دے، تاکہ کہیں اور نکاح کر کے وہ اپنے بنیادی حقوق پورے کر سکے۔ لیکن نبی نے جب اپنی ازواج کو اختیار دیا تو انہوں نے اس اختیار کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے نبی ہی کو اختیار کیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی نے فرمایا کہ تمہیں میں طلاق کا اختیار دیتا ہوں اور تم جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو بلکہ اپنے گھر میں مشورہ بھی کر لو، تو امی عائشہ نے فرمایا افی کا اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ کروں، یعنی میں آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل کے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اسکالرز جو غیر مسلموں میں اسکالرز ہیں، کہ کم عمری میں حضرت عائشہ سے نبی کی شادی ہوئی اور معاذ اللہ حضرت عائشہ پہ گویا ظلم ہوا، تو بھئی بعد میں تو حضرت عائشہ بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار ہو گئی تھی، ان کو طلاق کا اختیار بھی دیا گیا، اس کے باوجود وہ پیغمبر کو منتخب کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے داغ سیرت تھی کہ یہ 100% جوڑ کا نکاح ہوا ہے، یعنی اس وقت تو ان کو اختیار تھا نا کہ وہ کہتی کہ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے پاس، پورا اختیار دیا گیا ان کو۔ اور عرب میں طلاق میں نے بار بار بتایا معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کسی بھی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کم عمری میں حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا، اور معاذ اللہ کوئی ظلم تھا۔ حضرت عائشہ کے لیے اس سے بہتر کوئی نکاح تھا ہی نہیں، اور یہ ہمارے نبی کے کمالات میں سے کہ ایج ڈفرینس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ ان کے مینٹل لیول کے حساب سے، ان کی ذہنی سطح کے پر اتر کے ان کے ساتھ آپ نے معاملات کو چلایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک کمال کی دلیل ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کو نبوت کے معجزات میں شامل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو سلیکٹ کرتی ہو، یعنی آخرت کی خاطر قربانی دے کر رسول کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو، کیونکہ ظاہر ہے رسول کے نکاح میں جب رہیں گی تو غربت تو ہوگی، آخرت نہیں دنیا کی قربانی دے کر رسول کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو غربت تو ہوگی، لیکن پیغمبر کی زوجہ میں قیامت کے دن شمار ہوگا، اور آگے جو اللہ نے آپ سے دین کی تبلیغ کا کام لیا وہ سارا کام ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، قرآن کی آیتیں آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں وہ سننے کو ملیں گی۔ تو یعنی دین پر اگر دنیا کو ترجیح نہیں دیتی اور دنیا پر دین کو ترجیح دیتی ہو، یہ مطلب ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تمہارے لیے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہاں اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ طلاق نہ لینا، کیونکہ طلاق لینا بھی کوئی برا عمل نہیں تھا، کیونکہ جب شوہر بیوی کو اختیار دے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق اپنے اوپر واقع کر لے، تو یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر امہات المومنین اس وقت طلاق لے لیتی اور کہیں اور نکاح کر لیتی تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، وجہ اس کی ہے کہ شوہر نے اختیار دیا، رائٹ دیا ہے۔
تو یہاں محسنات کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیلنسی، جو اعلیٰ درجے کے فضیلت پر اگر عمل کرنا چاہو، اعلیٰ درجے کی فضیلت یہی ہے کہ تم نبی ہی کی زوجیت میں رہ لو، یہ اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے۔ تو اگر اس اعلیٰ درجے کی فضیلت پر عمل کرتی ہو تو پھر اللہ نے تم میں سے جو بھی اس فضیلت پر عمل کرے اور نبی کے نکاح میں رہنا چاہے تو اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کسی بھی زوجہ نے اختیار کو پسند نہیں کیا، اور طلاق کا نبی نے آپشن دیا، لیکن کسی بھی زوجہ نے اپنے اوپر طلاق واقع نہیں کی اور نبی ہی کی زوجیت میں رہنے کو پسند کیا۔ یہاں ایک بات معلوم یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد کی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو چھوڑ دے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ عدالتی خلا پہ میں بولتا رہتا ہوں نا کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، اس کا بھی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی کورٹ سے جا کے خلا لے لیں یا فسخ نکاح کروا لیں، بلکہ شوہر کو کہا جا رہا ہے، سید الانبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی زوجہ غربت میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر رہی ہیں، یعنی ان کو گزارا کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو آپ ان کو طلاق کا اختیار دے دیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے، اسپیسیفک چند صورتوں کے جو کورٹ کے پاس حق ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نارملی شریعت نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، اور مرد کو یہ ترغیب دی ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، پراپر حقوق، تو اگر وہ ظلم کی حد تک معاملہ چلا گیا تو پھر تو مرد پر طلاق دینا واجب ہے، اور اگر ظلم کی حد تک معاملہ نہیں گیا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کو اس کے اسٹینڈرڈ کی لائف نہیں دے سکتا، تو پھر مستحب یہ ہے کہ مرد اس کو طلاق دے دے تاکہ وہ اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح کرے۔ اور یہ بات بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ آج ہماری سوسائٹی میں طلاق اس لیے بری ہے کہ عورت کی کہیں اور شادی نہیں ہوتی۔ پہلے 2-3 بیویوں کا رواج تھا، خواتین کم تھیں، تو جہاں کوئی بیوہ ہوئی، کہیں طلاق ہوئی، تو 20 اچھے رشتے اس کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، تو اس لیے طلاق کو اتنا برا نہیں سمجھا گیا تھا جتنا ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے ہماری سوسائٹی میں، اس لیے کہ طلاق کے بعد عورت کا نقصان تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا وزینتہا، اور زینت کو چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے دیتا ہوں جو طلاق کے بعد عورت کو دیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل سے میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور عمدہ طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان، امساک بالمعروف کا مطلب عمدہ طریقے سے رکھو، حقوق ادا کرو، نہیں کر سکتے تو عمدہ طریقے سے چھوڑ دو اس کو۔ عمدہ طریقے سے چھوڑنے کا مطلب اس کو بدنام نہ کرو، یہ تانے نہ دو کہ دیکھو اس نے جو ہے نا جہنم چاہیے اس کو، اور اتنے اچھے شوہر نہیں چاہیے اس کو، اور جو آج طلاق کے بعد الزامات لگتے ہیں، نہ عمدہ طریقے سے، اس سے تمہاری سوسائٹی میں عزت میں نہ کوئی کمی آئے گی، نہ کوئی نقصان ہوگا۔ تو رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، لیکن یہ اسی غربت میں جانا چاہو تو میں اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس غربت کے اختیار کرنے میں اللہ تمہیں پھر بہت بڑا اجر بھی دے گا۔ پھر آگے اللہ اسی مضمون کو بیان کرتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں اگر کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اس کو عذاب دگنا دیا جائے گا۔ یہاں بے حیائی سے مراد زنا یا فاحش، وہ والی فاحشہ نہیں ہے۔ فاحشہ کا لفظ جو ہے نا عربی میں ہوتا تو یعنی کھلی بے حیائی کے معنی میں، لیکن بے حیائی، بڑے گناہ کو بھی بے حیائی عربی میں کہا جاتا ہے قرآن ہی کی اصطلاح میں، اور بد اخلاقی کو بھی فاحشہ مبینہ کہا گیا ہے۔ بد اخلاقی کو، جیسے سورہ طلاق میں ہے نا کہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، لیکن اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں کھلی بے حیائی میں زنا بھی ہے اور بد اخلاقی بھی ہے، بد خلقی، یعنی زبان سے تکلیف پہنچانا، تو اس کو بھی فاحشہ مبینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس پہ قرائن بھی ہیں، فاحشہ مبینہ سے یہاں مراد زنا نہیں ہے، کیونکہ نبی کی بیویوں سے زنا کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اس پہ قرائن کیا ہیں؟ سب سے پہلے سورہ نور کی آیات، کہ جب امی عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ طیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ تو یعنی نبی کی رغبت بے حیا عورتوں میں ہو ہی نہیں سکتی، تو اس سے پتہ چلتا ہے امہات المومنین ساری حیا والی تھیں، تو پاکیزہ تھیں، تبھی اللہ نے نبی کا نکاح پاکیزہ عورتوں سے کرایا۔ دوسری بات، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی ازواج میں زنا نہیں ہے، شرک تو ہو سکتا ہے، زنا نہیں ہو سکتا۔ تو اور پھر تیسرا قرینہ یہ ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو بے حیائی کا ارتکاب کرے اس کو دگنا عذاب ملے گا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو اطاعت نبی کی کرے گی اس کو دگنا ثواب بھی ملے گا۔
تو پتہ چلتا ہے یہاں بے حیائی سے مراد زنا نہیں ہے، بلکہ بے حیائی سے مراد ہے اطاعت نہ کرنا، کیونکہ آگے آ رہا ہے جو پہلے آ رہا ہے جو بے حیائی کرے گی اس کو گناہ ملے گا، آگے آ رہا ہے جو اطاعت کرے گی گناہ نہیں ملے گا، تو پتہ چلا اطاعت نہ کرنے ہی کو بے حیائی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اطاعت نہ کرنے کو بے حیائی سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ نبی کی بیویوں کا مقام ایسا ہے کہ ان کا نبی کی نافرمانی کرنا چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسا گناہ ہے جس کو فاحشہ مبینہ کہا گیا ہے، یعنی تمہارا گناہ کرنا یا تمہارا نبی کی بات نہ ماننا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے ایک عام عورت کے لیے فاحشہ مبینہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو فاحشہ مبینہ سے تعبیر کیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے گی، یہاں فاحشہ مبینہ سے مراد ہے نبی کی اطاعت نہ کرنا، آپ کو تکلیف دینا، جیسے کہ انہوں نے تکلیف دی، پیسوں کا مال کا مطالبہ کیا، تو یہ مطالبہ دوبارہ نہیں کرنا۔ طلاق کا اختیار ہے، طلاق لے کے کہیں اور نکاح کر لو، لیکن اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر نبی کو زبان سے اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اور اذیت میں اللہ نے کہا فاحشہ مبینہ، واضح اذیت، یہ بھی اس لیے کہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، کیونکہ اگر چھوٹی موٹی باتیں بھی نہ، وہ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ میاں بیوی میں کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ نبی کی بیویوں کو اتنا ڈرا دیں کہ آئندہ کہیں ذرا سی ہماری اونچی آواز ہو گئی یا کچھ تھوڑا سا ہو گیا تو کوئی دگنا عذاب ہو جائے گا، نہ، تو اللہ نے اس نے فرمایا فاحشہ مبینہ، یعنی واضح طور پر نبی کو یعنی تکلیف دینا جو نارمل روٹین سے ہٹ کے ہو، جو نارمل روٹین میں جو میاں بیوی کی ایک روٹین ہوتی ہے اس سے ہٹ کرو، جیسے کہ پیسوں کا بار بار مطالبہ کرنا، تو یہ چیز تو نبی کے لیے بہت زیادہ اذیت کا ذریعہ ہے، تو نبی کے ویژن میں یہ چیز رکاوٹ بنے گی، نبی کے مزاج اس کے خلاف ہے، تو اس کام کی اجازت نہیں ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر ایسا کیا تو دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پھر تمہارے مرتبے کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہاری نافرمانی کو دیکھ کر تمہیں سزا دے گا، تو مرتبے کو دیکھ کر بھی کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کریں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے۔ کیوں دگنا اجر دیں گے بھائی؟ کیونکہ تمہاری نیکی سے اللہ بھی خوش ہوگا اور پیغمبر بھی خوش ہوں گے، تو پیغمبر کو خوش کرنے کا ایک الگ ثواب ملے گا تمہیں، اس لحاظ سے دگنا اجر ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے بہت عمدہ رزق تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی ازواج کے لیے جنت میں الگ مقام ہوگا، جو ایک خاص نوعیت کا اللہ ان کو رزق عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی اگر برائی اختیار کرے پھر تو ظاہر ہے اس کا مقام بھی بہت گر جائے گا، لیکن اگر تم تقوی اختیار کرو تو پھر تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا تمہیں کچھ احکام بڑی تاکید کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ تقوی اختیار کرو کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی عورتوں نے تقوی اختیار کیا ہوا نہیں تھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تقوی اختیار کیے رکھو، عربی میں نا بعض دفعہ کوئی آرڈر دیا جاتا ہے، کسی فعل کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور مطالبہ فعل سے دوام فعل کا مطالبہ مقصود ہوتا ہے، تھوڑی گاڑی اردو ہے۔ دوام فعل کا مطلب حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کر رہے ہو نا کنٹینیو اسی پہ قائم رہو۔ جیسے قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ڈر نہیں رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اب تک ڈرتے ہیں تو کنٹینیو ڈرتے رہیے۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم کنٹینیو تقوی اسی طرح اختیار کر کے رکھو جیسے تم نے رکھا ہوا ہے۔ تو ان اتقیتن کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے تم اب تک اللہ سے ڈرتی رہی ہو اسی طرح ڈرتی رہو، تو پھر تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اب جب تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح بھی نہیں ہے اور تمہیں تقوی کی زیادہ ضرورت ہے، تو اب تقوی والے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک حکم کیا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات میں نرمی پیدا مت کرو، یعنی جب غیر محرم مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو آواز میں جو طبعی طور پر عورت کی آواز میں ایک لچک ہوتی ہے، تو اس لچک سے بچو۔ عورت کے مزاج میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک، عورت چاہتی بھی ہے کہ میری آواز میں اٹریکشن پیدا ہو، اور دوسرا، جب اس سے کوئی تھوڑا سا بھی فری ہونا تو عورت کی طبیعت میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، ذرا سی بھی کہیں سے محبت ملتی ہے تو وہ بالکل پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ وہ اس سے فری ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح
جو بھی شر کا جو چیز بھی ذریعہ بن سکتی تھی نا، ان تمام چیزوں پر اس آیت میں پابندی لگا دی. دو حکم دیے، فلا تخضعن بالقول، بات میں نرمی پیدا مت کرو جو عام طور پر خواتین کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، اور دوسرا وقلن قولا معروفا، بات بھی معروف ہو، یعنی شریعت کے موافق ہو، ٹو دا پوائنٹ بات ہو. بات کو طول دینا بھی قول معروف کے خلاف ہے، بے تکلف ہونا بھی قول معروف کے خلاف ہے، اور بات بھی وہ نہ ہو جو قول معروف نہ ہو. یعنی بات بھی غلط نہیں ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، اور انداز بھی اس کا شریعت کے موافق ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ کسی بھی طرح سے کسی غیر محرم مرد کے دل میں اٹریکشن پیدا ہو، ان تمام طریقوں کو اللہ نے بند کر دیا. یعنی جب ضرورت کے وقت کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو ضرورت کی ٹو دا پوائنٹ بات، اور لب و لہجہ بھی وہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے، بس یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو اب میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. فلا تخضعن بالقول، قول میں نرمی پیدا مت کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے نا، اس کے دل میں طمع پیدا ہو سکتی ہے. یہ اللہ نے بیماری کا ذکر اس لیے کیا کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو تو بتا دیا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اب ان سے تو خطرہ ختم ہو گیا. جو نیک لوگ ہیں، جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے نا یہ آپ کی بیٹی ہے، تو اب آپ میں آپ وہ کتنی بھی نرم لہجے سے آپ سے بات کرے، آپ کے دل میں اس کے لیے شہوت کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک عورت آپ کے لیے نامحرم تھی، آپ اس سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن جب آپ اس کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ کی ساس بن جاتی ہے. اب جو بھی عزت دار آدمی ہوگا، ٹھڑک نہیں ہو اس کے دل میں، تو وہ اس کو اپنی ماں فرض کر لیتا ہے، اور وہ اب اس کا پردہ بھی ختم ہو گیا. اس سے کیوں ختم ہو گیا پردہ؟ ساس کا داماد سے پردہ کیوں نہیں ہے؟ کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے تمہاری ماں بنا دیا. تو جو بھی سمجھدار لوگ ہوں گے، سلیم الطبع ہوں گے، اب وہ اس کو ماں کی حیثیت سے دیکھیں گے. لیکن جن کے دل میں شہوت، حد سے بڑی ہوئی شہوت ہے، بیمار ہیں، وہ نیچرل نہیں ہے، تو وہ ان کو جو ہے نا، ساس کو بھی ان سے بھی پردہ کرنا پڑے گا. اور ان کا دل سوتیلی بیٹیوں پہ بھی آ جاتا ہے، بعض دفعہ تو سگی بیٹیوں کے ساتھ بھی واقعات ہو جاتے ہیں جو ہمیں دن رات دیکھنے میں مل رہے ہیں. تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو شہوانی درندے ہیں. تو کسی کا بہن کے اوپر اگر خدا نخواستہ برے جذبات اس کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو یہ نیچرل نہیں ہے، بلکہ یہ شہوانی درندہ ہے. اور ماں پہ معاذ اللہ، یا ساس پہ یا بہو پہ کسی کے ایسے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ شہوانی درندہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ انسان بہو کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یار میرے بیٹے کی بیوی ہے یہ، ساس کو دیکھتا ہے میری بیوی کی ماں ہے یہ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. لیکن جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے اور شہوانی درندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو یہ محرم رشتوں میں فرق ختم ہو جاتا ہے. تو جو بھی نیک لوگ ہیں، جب نبی کی زوجہ سے وہ بات کریں گے کسی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ کتنی بھی لچک ہو ان کے لہجے میں، تو اس سے ان کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ ان کو ماں فرض کر چکے ہیں، وہ مان چکے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے. ان کے دل میں کوئی رغبت پیدا نہیں ہوگی، وہ تقدس غالب آ جائے گا ہر چیز پہ. لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، شہوت زنا کا مرض ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے بچانے کے لیے میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ ہر ایک سے آپ نے اب نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. کیونکہ فتنے کو روکنے کے لیے نا سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے خطرہ ہے اس سے تو آپ سخت لہجے میں بات کریں، اور جس سے خطرہ نہیں ہے اس سے نرم لہجے میں بات کریں. اس لیے کہ یہ کون بیٹھ کے فیصلہ کرتا رہے گا کہ اس سے خطرہ ہے اس سے خطرہ نہیں ہے. اور خاص طور پر جب ایٹیٹیوڈ آپ کا جو ہے نا وہ چینج ہوگا، تو جس سے خطرہ ہے وہ کہے گا اچھا مجھ سے خطرہ ہے، میں برا ہوں اور وہ نیک ہے. تو اس بحث کو اسلام نے ختم کر دیا. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے میرے پاس ایک کیس آیا کہ جی بھابھی نے دیور سے پردہ کر لیا ہے، تو دیور بڑا غصے میں ناراض ہے. وہ کہنے لگا بھائی مجھ سے پردہ کیوں کیا ہے؟ تو بھابھی سے جب پوچھا گیا اس نے کہا بھائی شریعت کا حکم ہے دیور سے پردہ کرو. تو میں نے بتایا کہ بھائی واقعی شریعت کا حکم ہے دیور سے پردہ کرو، تو دیور کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا جب حکم ہے تو سارے دیوروں سے حکم ہے نا، سارے جوان ہیں، تو مجھ سے پردہ کر رہی ہے، میرے دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی. تو یہ معقول اعتراض تھا، بھائی جب پردہ کرو تو سب سے کرو نا. وجہ اس کی ہے کہ جب ایک دیور سے پردہ کیا دوسرے سے نہیں کیا تو وہ اس دیور کے دل میں خیال ہوگا شاید میں برا ہوں، اور سوسائٹی میں میرا امیج برا جائے گا. لوگ کہیں گے کہ بھئی اس کی بھابھی جو ہے اس سے پردہ کرتی ہے باقیوں سے نہیں، اس کا مطلب خطرہ اس سے، یہ برا ہے. تو اب یہ قانون جب بھی بنایا جاتا ہے نا، اوور آل بنایا جاتا ہے. تو عورت اگر بے پردہ ہوگی تو سب سے خطرہ آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا. ہر آدمی سے خطرہ نہیں ہوتا، لیکن کس سے خطرہ ہوگا کس سے خطرہ نہیں ہے. اگر ہم قانون یہ بنائیں کہ جس سے خطرہ ہے اس سے پردہ کرو، جس سے خطرہ نہیں ہے اس سے پردہ نہ کرو، تو ایک ٹینشن ہے، یہ چل نہیں پائے گا یہ قانون.
تو فتنے کے خوف سے پابند سبھی کو بنا دیا جاتا ہے. بھئی لا ہے یہ کہ عورت جب بھی نامحرم مرد سے بات کرے گی, خطرہ ہو یا نہ ہو, اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو نرم لہجے میں بات ہی نہیں کرے گی. باقی ہر ایک کو خطرہ ہوتا نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں آپ, بہت سی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں, ہر مرد کو ان سے خطرہ نہیں ہوتا, ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں, وہ کسی عورت سے ضرورت سے اگر بات کریں, اس کو دیکھتے بھی ہیں تو بھی خطرہ نہیں ہوتا ان کو, اس لیے کہ ان کو اپنے خواہش پہ کنٹرول ہوتا ہے. لیکن بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں, شہوت کے مریض بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے اللہ نے فرمایا امہات المومنین کو کہ اگرچہ آپ نبی کی بیوی ہو اور امت کی مائیں ہوں, تو اس سے جو مخلص لوگ ہیں ان میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ جن کے دل میں شہوت کا مرض ہے, نفاق کا مرض ہے یا شہوت کا مرض ہے, ان کے دل میں طمع پیدا ہو سکتی ہے, آپ کی طرف طبیعت مائل ہو سکتی ہے. تو لہذا حکم یہ دیا جا رہا ہے فتنے کو روکنے کے لیے کہ آپ نے کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. یہ بھی جب بات کرنے کی ضرورت پڑے, جیسے کہ صحابہ آیا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے تو ضرورت پڑتی تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, آپ قول میں نرمی پیدا نہ کریں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض, اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی جس کے دل میں مرض ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور بات بھی قاعدے کے موافق کریں, شریعت کے مطابق بات کریں, یعنی طول نہ دیں کلام کو, اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کی طبیعت آپ کی طرف مائل ہونا شروع. ٹو دا پوائنٹ بات, تو حاصل اس کا یہ حکم صحابیات کو یعنی امہات المومنین کو دیا گیا. لیکن خوب سمجھ لیں, اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابیات کے واسطے سے یعنی امہات المومنین کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو یہی حکم دیا گیا ہے, اور اجماع دلیل قطعی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اس میں نبی کی بیویوں کو ایک ساتھ خاص ہے یہ حکم, نہ, پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا, اور اس کی وجہ یہ کہ فتنہ پیدا نہ ہو. تو یہ فتنہ تو جہاں بھی پیدا ہوگا وہاں یہی حکم ہے. تو جو بھی آپ کا نامحرم مرد ہے وہاں فتنے کا خطرہ ہے, فتنے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے, فتنے کا خطرہ ہونا کافی ہے. تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نرم لہجے میں اپنے محرم لوگوں سے بات کر سکتی ہے. ہنسی مذاق اور بے تکلف ہونا اپنے باپ, اپنے بھائی, چچا, ماموں, ان سے تو ہو سکتی ہے. باقی جو بھی اسی طرح شوہر کے ساتھ, باقی جتنے بھی اس کے جو غیر محرم مرد ہیں جس میں چچا زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, ماموں زاد بھائی, یہ کزن ہو گئے سارے, اور شوہر کے جو بھائی ہیں یہ دیور ہو گئے, یا جو بھی غیر مرد ہیں, باس ہو گیا آپ کے آفس میں اگر آپ کہیں جاب کر رہی ہیں, یا کوئی کلیگ ہے آپ کا, کسی کے ساتھ بھی آپ فری نہیں ہو سکتی, اور کسی کے ساتھ بھی بتکلف ہو کے نرم لہجے میں آپ بات نہیں کر سکتی. اس کو اللہ نے ان آیات میں حرام قرار دیا ہے. تو زنا کرنا بھی حرام ہے, اور زنا کے لوازمات بھی اللہ نے حرام قرار دیا. آج اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے, خواتین کو باقاعدہ فون پہ بات کرنے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے, تو اور اس کو اخلاقیات میں شامل کیا جاتا ہے. یہ اخلاقیات نہیں ہے, یہ سوسائٹی کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے. عورت کے اخلاق اس کے شوہر کے لیے اور اس کے محرم مردوں کے لیے, اجنبی لوگوں کے لیے اس کو ریزرو ہونا پڑے گا. ہاں کوئی خاتون ایجڈ ہو جائیں, ذرا ایج ہو جائے ان کی, بوڑھی ہو جائیں, جہاں فتنے کا اندیشہ ہی بالکل ختم ہو جائے, تو پھر ان کے لیے اللہ نے مستثنیات ہیں, وہ پھر اس سے مستثنی اس اصول سے. دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے فتنے سے روکنے کے لیے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور پہلی جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلو. پہلی جاہلیت کا کیا مطلب کہ ایک جاہلیت تو وہ تھی جو اسلام آنے سے پہلے گزر چکی, دوسری جاہلیت جس کے مقابلے میں اس کو پہلی کہا جا رہا ہے, دوسری وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد ہوگی, جب لوگ اسلام کے حکم پر عمل نہ کریں گے, جیسے بے پردہ ہو جائیں گی عورتیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اولا والی جاہلیت ہے نا, اس کو ریپیٹ کر کے دوسری جاہلیت مت لے کر آؤ, اس کو وہ دفن ہو چکی ہے, اس کو وہیں دفن کر دو. تو اس جاہلیت جو پہلی والی جاہلیت تھی کہ جس کو اگر تم نے فالو کیا تو جاہلیت ثانیہ بھی آ جائے گی, جاہلیت اخرى بھی آ جائے گی. وہ اخرى جاہلیت کیا ہوگی, اسی طرح نکلنا گھروں سے باہر اور گھر کی چار دیواری میں نہ رہنا. تو وہ والی جاہلیت نہیں لے کر آؤ. تو اس لیے پہلی والی جاہلیت کو فالو ہی نہ کرو جو گزر چکی ہے. وہ کیا گزر چکی ہے کہ قرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, اور زمانہ جاہلیت جو پہلی جاہلیت کا دور تھا اس کی طرح گھروں سے باہر مت گھومو. یہ خوب سمجھ لیں, یہ آیت جو ہے نا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, آج بعض اسکالر جو براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, اسلامی حکام کو انہوں نے توڑ موڑ کے رکھ دیا, وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت اصل میں گھر کی چار دیواری کے لیے نہیں ہے, وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ گھومنے پھرنے کے لیے, وہ بھی جاب کرے, ملازمتیں کرے, گھر سے باہر جائے, تمام جو کام مرد کر رہے ہیں وہ سارے کام گھروں سے باہر نکل کے عورتیں بھی کریں. اور قرآن نے جو منع کیا ہے اور قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو, تو یہ تو
روکا ہے اس زمانہ جاہلیت میں جس طرح عورتیں بے پردہ ہو کے گھومتی تھیں نا، اس طرح گھومنے سے منع کیا ہے. یعنی بے پردگی سے منع کیا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا جا رہا. خلاصہ یہ تو یہ غلط تفسیر ہے. اس آیت کے سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے اور شریعت کے مزاج سے بھی پتہ چلتا ہے اور اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا اصل جو مقام ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے. جیسے مرد گھر سے باہر کام کے لیے جاتے ہیں تو عورت کا اصل وظیفہ گھر قرار فی البیوت ہے، وہ گھر سنبھالنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو زمانے جاہلیت میں جیسے مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں تھا، مرد جیسے گھر میں بھی باہر بھی، عورت بھی اسی طرح گھر میں بھی اور باہر بھی. تو یہ کام مت کرو، تمہاری اصل ذمہ داری قرار فی البیوت ہے. اس کی دلیل ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو عورتیں یہ سمجھنے لگیں کہ اب ہمارے لیے گھر سے نکلنا بالکل ہی حرام ہو گیا ہے. تو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنے کو حلال قرار دے دیا ہے. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابیات جو تھیں وہ سمجھنے لگیں کہ اب گھر میں ہی رہنا فرض ہے، گھر سے باہر ہم کسی صورت میں نکل ہی نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ، ضرورت کے وقت تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری کو سنبھالے. جاب کرنا، میدان جنگ میں لڑنا، یہ سب چیزیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں. لیکن عورتوں کو ان چیزوں پہ لایا جا رہا ہے اور چند خواتین کو لا کے پھر ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں کہ دیکھو کیسی کامیاب عورتیں ہیں. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم سارا تباہ ہو رہا ہے اور 4-6 عورتوں کو آپ نے گھر سے باہر نکال دیا تو اس سے سوائے اس کے کہ وہ جو گھر کے اندر ہے وہ احساس کمتری میں جا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ بھی گھر سے باہر نکلیں گی پھر تو گھر کون سنبھالے گا؟ پھر گھر تھوڑی رہے گا. میاں بیوی دونوں صبح نکلیں گے اور شام کو ایسے گھر میں ملیں گے جیسے ہوٹل میں، وہ بھی تھکی ہوئی یہ بھی تھکے ہوئے. بچے کون پالے گا؟ بچے پیدا کون کرے گا؟ وہی حساب ہوگا جو جاپان اور سوئٹزرلینڈ اور ان ملکوں کا ہوا ہے کہ فیملی سسٹم کی واٹ لگ گئی. کچھ ترقی تو کر لی، سب نے محنت کر کے ترقی تو کر لی، لیکن اس ترقی سے نیچر سے ہٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. خودکشیاں. اب وہاں کی خواتین سائنٹسٹ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں جب ریٹائر ہوتی ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. 3 دن بعد لاشوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بڈھا مرا ہوا ہے. تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. یہاں اسلام نے کہہ دیا کہ عورت کا اصل جو مقام ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے. ہاں ضرورت کے وقت نکلنا جائز ہے. تو یہ ضرورت حج کی بھی ہو سکتی ہے اور ضرورت جو ہے کوئی خاتون بیچاری محتاج ہے تو ملازمت کی ضرورت ہو سکتی ہے ایسے موقع پہ جب کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. یا وہ شعبے جن میں خواتین کی مدد کر سکتی ہیں جیسے میڈیکل سائنس میں گائنی کا شعبہ خاص طور پر، اب وہاں تو خواتین ہی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرورت میں داخل ہے. اسی طرح کبھی کبھار تفریح کے لیے نکلنا، گھر میں رہتے آج کل گھر بھی بہت تنگ ہوتے ہیں اور باپردہ عورتیں تو بیچاری بہت زیادہ اس ماحول میں گھٹن کا شکار ہوتی ہیں. تو تفریح کے لیے شوہر کے ساتھ یا کسی محرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا وہ بھی ضرورت ہی میں داخل ہے. تو میں تو اسی وجہ سے دیندار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو تمہاری عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ٹریولنگ پہ لے جاؤ، کیونکہ وہ گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، وہ جاب نہیں کرتی، وہ بے پردہ پارکوں میں گھومتی نہیں ہیں. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ ایسی خواتین کو تو زیادہ اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جایا کرے. اس میں مرد بھی فتنے سے بچے گا اور ان کو بھی تھوڑی راحت ملے گی. تو یہ ضرورت کے مواقع ایک مستثنی ہے اس سے. یا گھر بہت تنگ ہے تو چھوٹے گھر ہوتے ہیں آج کل، واکنگ کا موقع نہیں ملتا تو اس میں پارک میں پردے کے ساتھ ٹہلنے کے لیے جانا وہ بھی ضرورت میں داخل ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ نہیں کہ عورت کا گھر سے نکلنا علی الاطلاق حرام ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ اصل عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری ہے، اس کو سنبھالنا ہے. یہ فطرت نے بھی اس کے ذمہ لگایا اور اسلام نے بھی. اور مردوں کی طرح گھر سے باہر گھومنا پھرنا رہنا یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی خطاب نبی کی بیویوں کو ہے، لیکن امت کا اجماع ہے علماء صلحاء کا، یہ حکم ہے تمام عورتوں کے لیے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں تمام عورتیں گھروں سے باہر نکلا کرتی تھیں. تو اللہ نے زمانے جاہلیت کی رسم کا گلا گھونٹا اس آیت میں. تو نبی کی بیویوں کے توسط سے حکم تمام عورتوں کے لیے ہی ہے. تبھی تو نبی نے خواتین سے خطاب کیا کہ ضرورت کے وقت اللہ نے تمہارے لیے نکلنے کو حلال قرار دیا. تو اس لیے یہ حکم سب عورتوں کا ہے کہ اصل میں عورت کی ذمہ داری قرار فی البیوت ہے، گھر میں رہنا، یہ عورت کا اصل وظیفہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ عورت کا اس میں سکون بھی ہے. آپ اس پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہو نا گھر سے باہر کی، وہ کہتی تو ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن ملتا نہیں ہے سکون. عورت کا سکون گھر میں ہی ہے کہ گھر میں اس کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں. وہ اپنے بچوں میں جیسے خوش ہوتی ہے ایسا دنیا کی کسی چیز میں خوش نہیں ہو سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن اس میں بھی نبی نے حکم دیا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرار فی البیوت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے اس سے.
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور فرمایا نماز قائم کرو، وَأَطِيعْنَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ زکوٰۃ میں تمام صدقات و خیرات بھی آ گئے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ وہ طریقہ ہے جس سے تم تقوی پر چلو گی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خاص تمہیں خطاب کر کے یہ احکام اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو بالکل دور کر دے، یعنی گناہ کی ناپاکی، تمہیں پاک صاف بنا دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہر طرح سے تمہیں پاک صاف کر دے، جسمانی گندگی سے بھی، روحانی گندگی سے بھی، ایک پاکیزہ گھر ہو جائے تمہارا۔ کتنی بڑی دلیل ہے، اہل بیت کا سب سے اولین مصداق نبی کی بیویاں ہیں، اور آج ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی نہیں، تو یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت میں سیدنا علی ابن ابی طالب بھی داخل ہیں، سیدہ فاطمہ بھی داخل ہیں، حسن و حسین بھی داخل ہیں، حضرت عباس بھی داخل ہیں، لیکن نبی کی بیویاں بھی داخل ہیں۔ تو قرآن نے ان کو اہل بیت سے تعبیر کیا، پورا کلام نبی کی ازواج سے چل رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ یاد کرو ان آیتوں کو جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی آیات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا بہت بڑا حصہ نبی کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ تو جو آیات، اور پھر نبی ان آیات کو گھر میں تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی مرد کا جو شادی شدہ آدمی ہوتا ہے اس کا ایک وقت کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے۔ تو جو تمہارے گھر میں نبی کی زبان سے تم اللہ کے آیات کو سنتی ہو، تلاوت کو سنتی ہو، اس کو یاد کرو تم، یعنی زبان سے بھی یاد کرو، یاد کر کے اور عمل سے بھی یاد کرو۔ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے علاوہ بھی تو بہت سارے ارشادات ہیں نا جو نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث بھی حجت ہے۔ بہت سے جو منکرین حدیث ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پر ہمیں چلنے کا حکم ہے، نبی کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے دیتے وہ۔ تو اللہ نے قرآنی آیات کے ساتھ حکمت کو الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ نبی کے احکامات۔ تو نبی جو تمہیں نصیحت کی باتیں کرتے ہیں گھر میں، اچھی باتیں جو ہمیں ملتا ہے حدیث میں کتنا کچھ، جو آپ نے اپنے گھر میں نصیحتیں کی، پھر امہات المومنین نے وہ ہمیں پہنچائیں، تو وہ جو حکمت کی باتیں اور اللہ کی آیات ہیں ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیر، اللہ باریک بین باخبر ہے۔ باریک بین کا مطلب دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی خبریں بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جس کا علم اتنا کامل ہو اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اس امید پر نیکی کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع میں ہمیں پردے کے بہت احکام ملتے ہیں۔ آج خواتین کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، ایئر ہوسٹس کے دیکھیں نا کیسے خوبصورت اخلاق ہوتے ہیں، تو اس اخلاق پہ اس کو تنخواہ ملتی ہے، اجر نہیں ملتا۔ اجر جو ہے وہ اللہ نے عورت کے لیے نامحرم سے پردہ ہی رکھا ہے، نامحرم سے فری ہونے کی اس کو اجازت نہیں ہے، ریزرو رہے وہ، یہ اخلاقیات میں داخل نہیں ہے۔ تو ہاں آپ کے جو محرم ہیں یا آپ کا شوہر ہے ان سے عورت فری ہو، ان سے بے تکلف ہو سکتی ہے۔ تو مغربی سوسائٹی کا انجام دیکھ کے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اور دوسرا ہمیں اہم حکم یہ پتہ چلا کہ بھئی عورت کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ گھر میں قرار، عورت گھر والی، تو اس کا نام بھی دیکھیں گھر والی ہے۔ اہل بیت، بیت گھر کو کہتے ہیں نا، اللہ نے ان کو گھر والا کہا۔ لوگ کہتے ہیں نا میری گھر والی میکے گئی ہوئی ہے، تو گھر والی ہی کہنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے میں گھر میں رہنے والی مخلوق ہوں۔ شادی بھی ایسی خاتون سے کرنی چاہیے جو گھر میں رہنے والی ہو۔ آج لوگوں کو ایجوکیٹڈ لڑکیاں چاہیے، اور ایجوکیشن سے ان کا مقصد تعلیم نہیں ہوتا کہ پڑھی لکھی ہوگی، بلکہ مقصد جاب کروانی ہے ان سے۔ تو پھر طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے اسی بیس پہ۔ تو نکاح میں ترغیب اس عورت کو دیں جو گھر والی ہو، جو آپ کا گھر سنبھالے۔ شادی میں آپ پیغام بھیجتے ہوئے کہیں بھائی ہمیں گھر ہوم ہاؤس وائف چاہیے، ہمیں ہوم میکر چاہیے جو گھر کو سنبھالے۔ یہ فطرت ہے مرد کی، جو اچھے مردوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ ان کو عورت گھر کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی اللہ نے گھر والی رکھا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں حکم پتہ چلا۔ تیسری بات جو ہمیں پتہ چلی ان آیات میں وہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اگر اس کا شوہر غریب ہے لیکن دیندار ہے تو اس کی غربت میں اس شوہر کے ساتھ گزارا کر لے، اس کا آخرت میں اس کو اجر ملے گا۔ آج بہت سے علماء ہم نے دیکھے ہیں بیچارے مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، وہ نہیں بیویوں کو اس اسٹینڈرڈ کا کھلا سکتے، ان کی عورتیں ہر وقت تانے دے دے کے شوہروں کو مارتی رہتی ہیں۔ تو بھئی اگر کمپرومائز کر لیں گی تاکہ وہ دین کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکیں، اس غربت میں گزارا کر لیں، تو اللہ آپ کو قیامت کے دن بہت بڑا اجر دے گا۔
اور اس میں مرد کو بھی ترغیب ہے کہ اگر بھائی تم عورت کے اسٹینڈرڈ کی زندگی اس کو نہیں دے سکتے تو زبردستی اس کو اپنے ساتھ گھسیٹنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو طلاق کا آپشن دے دو، طلاق کا اختیار دے دو، تاکہ وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کہیں اور نکاح کر سکے، اور روز کی جو گھر میں چک چک ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ جب ہے جب مرد پھر برداشت بھی کر لے اس کو بعد میں، یعنی طلاق کے بعد ایسا نہ ہو وہ زنا کی طرف چلا جائے یا اتنا عشق ہو چکا اس کو کہ وہ پاگل ہی ہو جائے۔ ایسا بھی کیسز آتے ہیں کہ نارمل، بہرحال یہی مشورہ دیا جائے گا مرد کو نارمل کنڈیشن میں۔ بعض دفعہ مرد کو بے تحاشا محبت ہوتی ہے، وہ کسی قیمت پہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، تو پھر ایسی صورت میں تو ظاہر ہے یہ نہیں مشورہ دیا جائے گا۔ اس کا بھی ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ ایک صحابیہ تھیں، ان کی زوجہ تو تھی، ان کے حرکتوں پر یعنی ان کے اعمال پر صحابی کو اعتراض تھا، بہت معاملہ ان کا حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ تو جب انہوں نے نبی کو بتایا تو نبی نے فرمایا ان کو طلاق دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اذن فامسکھا، پھر ٹھیک ہے طلاق مت دو، رکھو۔ تو یہ کچھ احکام تھے، اور یہ بھی ایک فقہی حکم ہمیں اس رکوع میں پتہ چلا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، کیونکہ مرد اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دے گا تو اس کے پاس آ رہا ہے، جب تک نہیں دے گا تو اس کے پاس نہیں جا رہا۔ اس لیے میں بار بار یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا وہ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہے، اگر وہ بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیتا ہے تو بیوی کے پاس بھی طلاق کا اختیار چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں طلاق کا اختیار یہ نہیں جاتا کہ بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے، نہ، شوہر کو طلاق بیوی کسی صورت میں نہیں دے سکتی، بیوی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے شوہر اگر اختیار دے دے۔ تو یہ جو نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے نا کہ کیا بیوی کو شوہر طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، تو خوب سمجھ لیں، نکاح نامے میں اگر کسی نے سائن کر دیا نا کہ میں نے بیوی کو بھی طلاق کا اختیار دیا تو اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا، کیونکہ نکاح نامہ فل کیا جاتا ہے شادی سے پہلے، اور شادی سے پہلے ہی اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق کا رائٹ دے دے تو وہ رائٹ اس کے پاس نہیں جاتا بیوی کے پاس، خوب سمجھ لیں۔ تو یہ نکاح کے بعد دے گا تو ہوگا اختیار، یا ایجاب و قبول میں یہ اختیار بڑھا دیا جائے، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا، قاضی کہے کہ میں نے تمہارے اس عورت سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ اس کے پاس بھی طلاق کا حق ہوگا، تو شوہر کہے ہاں میں نے قبول کیا تو حق جائے گا۔ پہلے اگر رائٹ دے دیا نکاح سے پہلے ہی تو اس کا، کیونکہ نکاح نامہ تو پہلے ہی فل کر لیا جاتا ہے نا، تو اس میں کوئی رائٹ وائٹ نہیں جائے گا، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دیا جائے تو یا تو ایجاب و قبول میں الفاظ بڑھائے جائیں، یا نکاح کے بعد شوہر کہے کہ جیسے میرے پاس طلاق کا اختیار ہے میں تمہیں بھی دے رہا ہوں۔ پھر وہ اختیار محدود بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو وقت کے ساتھ مقید بھی کیا جا سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے بھی اختیار دیا جا سکتا ہے، اور کسی شرط کے ساتھ معلق بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں جب عورتوں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ تحریک چلائی تھی کہ بھئی خواتین پہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، تو نکاح میں جو ہے نا طلاق کی شرط بڑھا دی جائے، یعنی کسی شخص کو یہ خطرہ ہو، ہر ایک کے لیے نہیں تھا، یہ اس سے تو فیملی سسٹم تباہ ہونے کا خطرہ ہے، لیکن جہاں یہ خطرہ ہو نا کہ داماد بعد میں کہیں بہت زیادہ ظلم نہ کرے، تو پھر یہ یوں کہہ دیا جائے کہ بھئی ہم نے آپ کا نکاح اس خاتون کے ساتھ اس شرط پہ کیا کہ اس خاتون کو طلاق کا اختیار ہوگا، لیکن اس اختیار کو معلق کر دیا جائے کہ یہ اختیار اس وقت ہوگا کہ اس لڑکی کے خاندان کے دو مرد یہ سمجھتے ہوں کہ اس پر واقعی ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کا تلافی اب اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دی جائے، کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ عورت کے مزاج میں جلد بازی ہے، تھوڑا سی مرد کی طرف سے زیادتی ہوگی دھڑ سے طلاق واقع نہ کر لے، پھر بعد میں پچھتاتی پھرے گی، برداشت کم ہے اس میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو طلاق کا معلق اختیار جو دیا جائے نا، طلاق کا اختیار جو ہے اس کو معلق کر دیا جائے کہ دلہن کے جو ہے نا خاندان کے دو مرد یہ سمجھتے ہوں، ماموں چچا مثال کے طور پر، یا ابا اور چچا یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی ہماری بچی پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ، اور یہ اب یہ داماد سدھرنے کا نام بھی نہیں لے رہا، تو اب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ وہ اسٹیج ہے کہ اس میں اگر طلاق واقع کر دی جائے تو یہی ہمارے پاس آپشن ہے۔ تو یعنی خاندان کے دو مرد اس پہ راضی ہوں تو پھر دلہن اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے، یعنی اس طرح سے اس کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپشن اسلام نے دیا ہے، یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت نہ ہو پھر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح سے آج کل خواتین ویسے ہی لبرل ہیں، ذرا سی بات پہ عدالتوں سے کھولے لے رہی ہیں، تو ایک طلاق کا دھندا کھل جائے گا۔ جہاں خطرہ ہو یا کسی قوم کے بارے میں ہو کہ اس قوم میں عورتوں پہ ظلم بہت ہوتا ہے، جیسے گاؤں دیہاتوں میں، بعض گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں بہت ظلم ہوتا ہے، بے تحاشا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں، 10 سال کے لیے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، تو اس میں ایسا اختیار لگانے میں، یا آپ کو ڈر ہے اپنے داماد کے بارے میں کہ یہ اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہے، تو وہاں پھر طلاق کا
ایک یعنی آپشن دیا جا سکتا ہے. آپشن میں نے بتایا محدود وقت کے لیے بھی کہ بھئی طلاق کا رائٹ ہے 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی 1 سال تک حق ہے تمہارے پاس, 1 سال کے بعد یہ حق ختم ہو جائے گا. اور معلق بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی طلاق کا حق تمہارے پاس ہے بشرطے کہ تمہارے خاندان کے 2 افراد اس پہ راضی ہوں, یا یہ کہ کوئی بھی شرط لگائی جا سکتی ہے, وہ تو خود ہی وہ فیصلہ کریں گے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کے. لیکن اگر کوئی یعنی شوہر نے ویسے ہی اختیار دے دیا بغیر کسی شرط کے اور کوئی ٹائم کے بغیر, یعنی مجلس میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کہہ دیا کہ تمہیں طلاق کا اختیار ہے, تم چاہو تو دے دو, تو پھر خوب سمجھ لیں اس مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے. مجلس برخاست ہو گئی تو وہ ختم ہو جائے گا. ہاں شوہر اگر کہے ہمیشہ کے لیے تو پھر ہمیشہ کے لیے رہے گا, یا کوئی ٹائم مینشن کر دے تو اس ٹائم تک کے لیے. اگر اسی مجلس میں اختیار دیا ہے نا تو پھر اسی مجلس کے ساتھ خاص رہے گا. تو یہ کچھ فقہی احکام تھے جو میں نے بیان کیے. وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اگلا رکوع شروع کریں گے. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 5, اور الحمدللہ ہمارے 21 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 22واں شروع ہو چکا ہے. تو میں 22ویں پارے کا دوسرا رکوع اور سورہ احزاب کا رکوع نمبر 5 انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.